السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم لوگ جو ہے اپنی گرامر سٹارٹ کریں گے. گرامر کا جو ہے آج ہم کام کریں گے جس میں سے آپ لوگوں کے جو ہے وہ ایم سی کیوز آتے ہیں. بس اس میں آپ لوگوں نے دھیان سے اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ہر چیز کے حوالے سے جو ہے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. گرامر کا کام سٹارٹ کریں گے. آپ کی جو قاعدہ انشاء ہے اس کا پیج نمبر 1 ہے جہاں پر یہ موجود ہے گرامر یا قواعد. گرامر یا قواعد کہتے کسے ہیں؟ کسی بھی زبان کو جو ہے سمجھنے کے لیے زبان کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کو سمجھے بغیر جو ہے ہم اس زبان کو سیکھ نہیں سکتے. وہ جو قوانین یا اصول ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ گرامر یا قواعد. اردو میں اگر ہم دیکھیں گے تو قواعد کے 2 حصے ہوتے ہیں. اس کو آپ اپنی بک پہ جو ہے ہائی لائٹ کر لیجیے گا. قواعد کے 2 حصے ہوتے ہیں. یہ ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ قواعد یا گرامر کے کتنے حصے ہوتے ہیں. نمبر 1 حصہ صرف, نمبر 2 حصہ نحو. اب حصہ صرف کسے کہتے ہیں؟ حصہ صرف قواعد کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے. الفاظ سے بحث یعنی کہ ایک لفظ سے بحث کی جاتی ہے کہ آیا وہ لفظ واحد ہے, جمع ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, متضاد ہے یا مترادف. یعنی کہ ایک لفظ کی جب ہم بات کر رہے ہوں تو ایک لفظ کا کیا ہے وہ, جس طرح سے نیلا, نیلا جو ہے وہ صفت ہے, کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اسی طرح سے حصہ صرف میں ایک لفظ کی بات ہوتی ہے. لڑکا, لڑکا کیا ہے؟ لڑکا جو ہے وہ مذکر ہے. تو اس طرح ایک لفظ میں جہاں بحث کی جا رہی ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حصہ صرف. حصہ نحو. حصہ نحو گرامر کا یا قواعد کا وہ حصہ جس میں ہم مرکب جملوں کی یا مرکب الفاظ کی یا عبارت کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ جہاں پر الفاظ کے ساتھ بحث کی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حصہ صرف. سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہ آ جائے گا حصہ صرف, یعنی کہ جس میں ہم ایک لفظ سے بحث کر رہے ہیں. اب لفظ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ لفظ ہوتا کیا ہے, ہم لفظ کہتے کس کو ہے؟ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے, یعنی کہ اپنی زبان سے ہمارے جو بھی آواز نکل رہی ہے, جو الفاظ نکل رہے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ. انسان کے منہ سے نکلنے والی ان سمپل ورڈز کیا ہے؟ انسان کے منہ سے نکلنے والی ہر آواز جو ہے وہ لفظ کہلاتی ہے. اسے ہم لفظ کہتے ہیں. جو کچھ بھی انسان بولتا ہے, جو بھی اپنے منہ سے جو ہے وہ آواز نکالتا ہے, پروناؤنس کرتا ہے, اس کو ہم لفظ کہتے ہیں. اب لفظ کی آگے جو اقسام آ جاتی ہے. کچھ الفاظ ہیں جو ہم لوگ بولتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے, معنی ہوتا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جو ہے کوئی میننگ نہیں رکھتے, کوئی معنی نہیں رکھتے, بے معنی الفاظ ہوتے ہیں. تو اسی لحاظ سے لفظ کو جو ہے وہ 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا, لفظ موضوع اور لفظ محمل. لفظ موضوع میں ایسے الفاظ جو کوئی معنی رکھتے ہیں, بامعنی الفاظ کو جو ہے وہ ہم لفظ موضوع کہتے ہیں. یعنی جن الفاظ کا کوئی مطلب ہو, کوئی معنی ہو, اس کو ہم لفظ موضوع کہتے ہیں. اور ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی نہیں ہے, بے معنی الفاظ ہیں, اسے ہم لفظ محمل کہتے ہیں. ایگزامپلس میں نے لکھی ہیں جیسے روٹی, ووٹی, کھانا, وانا, دھوم, دھام. اب روٹی معنی رکھتی ہے, ووٹی کا کوئی مطلب نہیں, کھانا وانا کھا کر جاؤ ہم اکثر بولتے ہیں, کھانا کا مطلب ہے, وانا کا کوئی مطلب نہیں ہے, دھوم, دھام. تو یہ والے جو الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب ہے یہ ہم کیا کہلائیں گے؟ لفظ موضوع. اور یہ جن کا کوئی مطلب نہیں ہے, بے معنی الفاظ ہیں, یہ لفظ محمل کہلاتے ہیں. اسی طرح سے لفظ موضوع کی آگے مزید 2 اقسام ہیں. کون کون سی؟ کلمہ اور کلام. ایک اکیلا بامعنی اگر لفظ ہوگا, جس طرح سے یہ ہے روٹی, کھانا, دھوم, اکیلا ورڈ ہے روٹی, کھانا اکیلا ورڈ ہے, دھوم اکیلا ورڈ ہے. ایک اکیلا بامعنی لفظ جو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. کلام 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے ہم کلام کہتے ہیں. جیسے نیک, لڑکا. اب دونوں بامعنی الفاظ ہیں لیکن 2 ہیں, تو یہ کس میں آ جائے گا؟ کلام میں. نیلا, آسمان مرکب ہے, 2 الفاظ ہیں. اسی طرح سے یہ بھی جو ہے کس میں آ جائے گا؟ کلام میں, کیونکہ یہ 2 مجموعہ ہے 2 بامعنی الفاظ کا. اسی طرح سے کتاب میز پر ہے. اب یہ زیادہ الفاظ ہو گئے لیکن یہ سارے بامعنی الفاظ ہیں, تو یہ سب کے سب کس میں آ جائیں گے؟ کلام میں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کلمہ جو ہے وہ ایک جو بامعنی لفظ ہوگا اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں, اور 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کو ہم جو ہیں وہ کلام کہیں گے. اب اسی طرح سے 2 ہم لوگوں نے اقسام پڑھی ہیں, لفظ موضوع اور لفظ محمل. لفظ موضوع میں کلمہ آ گیا, اکیلا بامعنی لفظ, جو اس میں ہم لوگ جو ہے حصہ صرف میں اسی کے ساتھ بحث کرتے ہیں, ایک لفظ کے ساتھ.
تو کلمہ چونکہ بامانی الفاظ ہے تو بامانی الفاظ کو ہی ہم آگے لے کے چلتے ہیں. محمل جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا کیونکہ یہ بے معنی الفاظ ہے. تو مزید بے معنی الفاظ کے آگے مزید کوئی اقسام جو ہے وہ نہیں بنتی. تو کلمہ کے آگے مزید جو ہے وہ اقسام بنے گی. کلمہ کی اقسام میں 10th کلاس کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم جو ہے کسی بھی چیز کا نام، جسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ناؤن. کوئی بھی جو ہے نام جو ہے کسی چیز کا، کسی شخص کا، کسی جگہ کا نام یا کسی قسم کی کوئی کیفیت ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناؤن. فعل انگلش میں ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ورب. سمپل وے میں آپ لوگوں نے اس کو کیا یاد رکھنا ہے؟ کام. کوئی بھی جو کام کیا جا رہا ہے باللحاظ زمانہ، زمانے کے لحاظ سے ہم کوئی بھی کام کریں. اب زمانے کے لحاظ سے ہم کام کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ کام ہیں جو ہم لوگوں نے گزرے وقت میں کیے، ماضی میں کیے. کچھ کام ہم ابھی اپنے پریزنٹ ٹائم میں کر رہے ہیں، موجودہ وقت میں کر رہے ہیں. کچھ کام ہم اپنے آنے والے وقت میں جو ہے وہ کریں گے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باللحاظ زمانہ کے زمانے کے لحاظ سے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل. جس طرح سے آیا، میں لاہور گیا، میں اسکول جاؤں گا، ہم پڑھیں گے، اب پڑھیں، جاؤں گا. یہ کام ہے جو کام کو جو ہے وہ ظاہر کرے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل. اسی طرح سے آگے آ جاتا ہے حرف. حرف انگلش میں کیا ہے؟ پریپوزیشن، جو اسم اور فعل کو ملائے. اب جو حرف ہے وہ نہ تو نام ہے کسی کا اور نہ ہی وہ کوئی کام ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ اسم کو اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے. یعنی کہ جو ان دونوں کو یا تو ان کی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے یا پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف. جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا. اب میں اور گھر جو ہے یہ اسم ہے، مسجد بھی اسم ہے. یہاں پر سے اور تک جو ہے یہ حرف میں آ جائیں گے، اور گیا کیونکہ یہ کام ہے، جانے کا کام ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل. دوسری اگزامپل دیکھیے، پرندہ درخت پر ہے. اب پرندہ اور درخت یہ دونوں اسم ہے. اگر یہاں پہ ہم پر نہیں لکھتے اور صرف ہے لکھ دیتے ہیں، ہے جو ہے یہ فعل ہے، فعل ناقص ہے. یہ پر نہیں آتا تو ان دونوں کو یعنی کہ اسم کو اور فعل کو آپس میں جو ملا رہا ہے وہ کیا ہے؟ پر. تو پر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حرف. اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنی جو ہے بکس اس پہ یہ دیکھ لینا ہے، پیج نمبر 1 اور پیج نمبر 2 پہ یہ آپ لوگوں کے لکھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے ان کو دھیان سے سمجھ لینا ہے. آپ کی اس میں سے جو ہے وہ پیپر میں MCQs جو ہے وہ آتے ہیں، انہیں دیکھ کر ان کی ایگزامپل جو ہے یا ان کو دھیان سے اپنی کاپیز پر، اپنے پیجز پر جو ہے وہ لکھ لیجیے گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو یہ کتنی اس کی سمجھ آ گئی. اس کا کنسیپٹ پوری طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ کلیئر کر لینا ہے.